میں نے آج تک کالی دادا کا صرف نام ہی سنا تھا اور یہ جانتا تھا کہ زیر زمین تقسیم کے اصول کے مطابق زمرد حویلی کا علاقہ کالی کے حصے میں ہی آتا ہے، لیکن وہ اس طرح اور اچانک یہاں حویلی تک کیسے پہنچ گیا، یہ معمہ ابھی تک حل طلب تھا۔ ہم سبھی دم بخود کھڑے تھے۔ کالی نے حویلی کے دروازے کو دھکیلا اور اس کے عقب میں ہمیں اس کے دو ساتھی اور دور کھڑی جیپ بھی نظر آئی۔ رنگا نے بنا کسی مرعوبیت سے کہا، تیرے بن بلائے آنے جانے کی عادت نہیں کہی کالی، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں منہ اٹھا کر آنا منع ہے۔ کالی نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، واہ استاد، شرافت کی بھی تم نے خوب کہی، اگر یہ شریفوں کی جگہ ہے تو پھر رنگا اور موسیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے تیرا کوئی نیا سورما بھی یہی ہے اسی حویلی میں؟ کالی کی نظریں سب پر سے پھسلتی ہوئی مجھ پر آ کر ٹک گئیں۔ اچھا تو یہ ہے تیرا نیا ہتھیار؟ انو بھائی، بڑا بانکا سپاہی ڈھونڈا ہے استاد۔ سارنگا نے خواتین کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بڑی مشکل سے دھیما رکھا۔ کام کی بات کر کالی، اپنے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کالی مسکرایا، پر اپنے پاس تو وقت ہی وقت ہے استاد، تم چلے جاؤ، ویسے بھی اپنا کام نواب صاحب کے ساتھ ہے، کچھ لمبی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ۔ اب نواب صاحب کے غصے میں آنے کی باری تھی، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ میں خود نہیں آیا نواب صاحب، آپ کے بڑے بیٹے نے نیوتا بھیجا تھا مجھے بلانے کے لیے۔ ہجوم میں سے وقار دو قدم آگے بڑھایا، انہیں میں نے بلایا ہے ابا جان۔ نواب صاحب گنگ سے رہ گئے، لیکن کیوں؟ وقار کی جگہ کالی نے جواب دیا، میں بتاتا ہوں، آپ کا صاحبزادہ اپنا حق چاہتا ہے جو آپ اسے نہیں دے رہے، اسی لیے اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہے، اور کالی کی سرکار نے تو ہمیشہ حقداروں کو ان کا حق دلایا ہے، لہٰذا اب حویلی اور جائیداد کا بٹوارا کر ہی دو تو بہتر ہے نواب صاحب۔ حویلی کی خواتین اور ملازموں کی جانب سے دبی دبی سرگوشیاں ابھری۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ سارنگا کے اشارے سے نواب صاحب نے ناہید سمیت دیگر خواتین کو واپس زنانے میں جانے کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ وقار نے اپنے اوباش دوست رئیس کے مشورے پر کالی کو اپنے حصے کی جائیداد اور حصے کا بٹوارے کے لیے طلب کیا تھا۔ نواب خاتون کی وصیت اور موت بھی اس ناخلف اولاد پر کوئی اثر نہیں کر سکتی تھی۔ نواب صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے اور پاشا صاحب انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ کچھ دیر میں رئیس بھی وہیں بھٹکتا نظر آیا۔ رنگا نے کالی کو مخاطب کیا، دیکھ کالی، یہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، اس میں تو اپنی ٹانگ نہ ہی اڑا تو بہتر ہے۔ کالی نے وقار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، نہ رنگا استاد نہ، ابھی تو میں نے تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے علاقے کے کسی گھریلو جھگڑے میں تیرا یہ بانکا کہاں سے آن ٹپکا؟ ابھی تو تیری پیشی اپنی کابینہ کے سامنے ہونی باقی ہے، اور تو جانتا ہے کالی کے قدم ایک بار جس چوکھٹ کو پار کر جائیں وہاں کا قصہ نپٹا کر ہی پلٹتے ہیں۔ نواب صاحب کا بٹوارا کر دیں تو کالی اپنا حصہ لے کر بھی ابھی پلٹ جائے گا۔ رنگا کا پارا چڑھ گیا، کتنے میں سودا کیا ہے تجھ سے اس نواب زادے نے؟ گدھ آخر گدھ ہی ہوتا ہے کالی، حرام اور مرد خوری سے باز نہیں آتا۔ نواب صاحب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے وقار سے جتنے کا وعدہ کیا ہے وہ میں تمہیں یوں ہی دینے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ حویلی کے جھگڑے باہر کچہری اور عدالتوں میں طے ہوں۔ تم اپنا معاوضہ لو اور واپس لوٹ جاؤ۔ کالی نے زہر خند انداز میں نواب کو دیکھا، ایسے کیسے واپس لوٹ جاؤ نواب صاحب؟ اپنے دھندے کا اصول ہے کہ کام لے لو تو پورا کر کے ہی جاؤ۔ ہاں اگر رسوائی کا ایسا ہی خوف ہے تو ٹھیک ہے، ایک سودا کر لیتے ہیں، آپ یہ زمرد حویلی نواب زادے کے نام کر دو اور رنگا استاد سے کہو کہ وہ اپنا علاقہ میرے حق میں خالی کر جائے، پھر کچھ بات بن سکتی ہے۔ بولو منظور ہے یہ سودا؟ کالی کی بات سن کر ماحول پر ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ رنگا نے کالی پر طنز کیا، وارے کالی، بل سے علاقہ نہ حاصل کر سکا تو اب چھل پر اتر آیا، پھر بھی خود کو استاد کہتا ہے، تف ہے تیری مردانگی پر۔ کالی مسکرایا، استاد وہی ہوتا ہے جو ٹھیک وقت پر ٹھیک ہتھیار استعمال کرنا جانتا ہو، چھل کے وقت چھل اور بل کے وقت بل، ہر جگہ طاقت ہی کام نہیں آتی رنگا استاد۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی کچھ وقت میری صحبت میں گزار لے، فائدہ ہوگا۔ دفتن نواب کی آواز ابھری، حویلی کا بٹوارا ہو بھی گیا تو یہ دو بھائیوں میں تقسیم ہوگی، ان کی ستیلی بہن اور ماں پہلے ہی اپنے حصے سے دستبردار ہو چکی ہیں، اگر دونوں بھائی اس تقسیم کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، یہ کام بھی ہو جائے گا۔ چھوٹا بیٹا سجاد اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ شر میں سے بھی کبھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے، اور اس وقت یہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سجاد نے مجبور باپ کے ساتھ کاندھا ملایا اور تن کر بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ فیصلہ ابا جان کا ہوگا کہ وہ حویلی کا کیا انجام چاہتے ہیں، میں ہر صورت ابا جان کے ساتھ ہوں۔ نواب کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے سجاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کاش میرے دونوں بازو آج میرے ساتھ ہوتے۔ جیتے رہو سجاد بیٹا،
کالی نے زور سے ایک تالی بجائی۔ چلو جی، یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ چلو نواب صاحب، اب جلدی سے اسٹامپ پیپر اور قلم منگوا کر اس قصے کو ختم کرو۔ میں اپنا حساب بعد میں نوابزادے سے خود کر لوں گا۔ نواب صاحب نے لمبی سی سانس بھری اور پاشا صاحب کو کچھ کہنے کے لیے مڑے، لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رنگا کی کڑکدار آواز گونجی۔ ٹھہر جا کالی بادشاہ، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تجھے میرے علاقہ بھیک میں چاہیے تھا، اتنی جلدی صرف حویلی پر ہی راضی ہو گیا؟ ایک سودا تو نے پھینکا تھا، اب ایک سودا رنگا کا بھی سن لے۔ یہ حویلی اور میرا علاقہ چاہیے تو فیصلہ چاقو کے بل پر ہوگا۔ تو مجھ سے بچ گیا تو میرا سارا علاقہ اور یہ حویلی تیرے نام ہو جائے گی، اور اگر بازی میرے نام رہی تو پھر تجھ سے تیرا علاقہ تو جائے گا ہی، ساتھ میں ہمیشہ کے لیے در بدر بھی ہو جائے گا۔ بول، منظور ہے رنگا کا یہ سودا؟ زیر زمین دنیا کے اصول کے مطابق کالی کے پاس اس للکار کے جواب میں سوائے ہاں کرنے کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے بہت سے کارندوں کے سامنے رنگا نے اسے چیلنج کیا تھا، اور یہ بات اب چھپنے والی نہیں تھی۔ رنگا نے بہت بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ چاقو پر گرفت کے معاملے میں کالی بھی رنگا سے بس 19-20 ہی تھا، اور کون جانے کہ اس نے خود رنگا کو اکسانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہو، کیونکہ ان کی دنیا کے قانون کے مطابق ایک بار جب کوئی علاقہ کسی کے نام ہو جائے تو ہارنے والا حریف کم از کم 2 سال تک دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، جب تک کہ دوسرا فریق خود اسے چیلنج نہ کر دے۔ رنگا کو کالی سے وہ علاقہ چھینے ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اور شاید کالی اس حزمیت کو بھلا نہیں پایا تھا اور کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا جب رنگا ضد ہو کر خود کالی کے مقابلے آ جائے۔ اگر زمرد حویلی کا قصہ درمیان میں نہ آتا تو شاید کالی کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوتا، لیکن قدرت نے وقار کی نافرمانی کی صورت میں اسے یہ موقع جلد فراہم کر دیا۔ اچانک میری نظر اس سازش کے مرکزی کردار رئیس کے چہرے پر پڑی، اور اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور کالی کے ساتھ ہوتے اشاروں نے مجھے یہ بھی باور کرا دیا کہ رئیس کو کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی نواب کے بڑے بیٹے پر دوستی کا جال پھینکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مطلب کالی کی نظر شروع سے ہی زمرد حویلی پر تھی، جب میرے اور رنگا کے قدم بھی یہاں نہیں پڑے تھے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ آگے چل کر یہ کروٹ لے لے گا۔ اب جانے یہ ان کا بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ سارنگا بھی اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا۔ کالی کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اپنا مقصد حاصل ہوتے نظر آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے رنگا استاد، جیسے تمہاری مرضی، آج ہی یہ خبر نیچے کے سب بڑوں تک پہنچ جائے گی۔ تم دنگل کی تاریخ اور جگہ طے کر لو۔ رنگا نے سکون سے جواب دیا، تاریخ میں دیتا ہوں، آج ہفتہ ہے، اگلے ہفتے کے روز اسی وقت، جگہ بھی تمہاری اور علاقہ بھی تمہارا، جا کر اپنی بربادی کی تیاری کر لے۔ نواب صاحب پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی آواز میں سراسیمگی تھی۔ رنگا بھائی، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس حویلی پر پہلے ہی کئی احسان ہے، اور میں خود یہ حویلی وقار کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو سجاد بھی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا ہے، کوئی الجھن باقی نہیں رہی، پھر آپ یہ سب کیوں؟ رنگا نے نواب کی بات کاٹ دی، ہمارے سامنے کوئی مردار خور آپ کی حویلی چھین کر لے جائے، ایسا کیسے نواب صاحب؟ اور پھر بعد میں نوابزادے کے پاس ہی رہے گی، اس کا آپ کو کیا پتا؟ اس کے اتنے حصے بکھرے ہوں گے کہ خود آپ کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں صرف وراثت کا کاغذ رہ جائے گا۔ اب جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ کالی اور وقار دونوں واپس جا چکے تھے۔ رنگا نے بھی پریشانی میں گھرے نواب سے رخصت چاہی اور اسے تسلی دی کہ ہم ناہید کو لے کر شہر لوٹ آئے۔ ناہید کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ موسیٰ اور سارنگا یعقوب مینشن جا چکے تھے۔ میں اسماعیل کے ساتھ ناہید کو گھر اتارنے کے بعد واپسی کے لیے پلٹا تو ناہید نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ ایان بھائی، میں جاتے جاتے رکا۔ ہاں بولو۔ ناہید کسی کشمکش کا شکار تھی۔ آپ بابا کو یہ سب کرنے سے روک کیوں نہیں دیتے؟ میرا دل اندر سے کانپ رہا ہے۔ اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ ارے یہ کیا، اتنے بہادر باپ کی بیٹی یوں پریشان ہو رہی ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ناہید رو پڑی۔ یہ خوف آج کا نہیں ہے بھائی، بچپن سے میں دن میں اس خوف اور ان وسوسوں کے ہاتھ 100 بار مرتی آئی ہوں۔ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ میں اپنا ایک بھائی پہلے ہی کھو چکی ہوں، اب کوئی اور نقصان سہ نہیں سکتی۔ میری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ اس اندھیری دنیا کو چھوڑ دیں جس کا اندھیرا انسان کا ہر رشتہ نگل جاتا ہے۔ میں آپ دونوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری یہ التجا مان لیں۔ ناہید واقعی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے بندے ہاتھ کھول دیے۔ بہنیں ہاتھ نہیں جوڑتی، بس حکم دیا کرتی ہیں۔ میں اور تمہارے بابا
شاید ہم دونوں ہی اپنی مرضی سے دنیا کا حصہ نہیں بنے، ہمیں ہماری دنیا نے دھکیل کر اندھیروں کا حصہ بنایا ہے، لیکن اتنا یقین رکھو کہ تمہارے بابا اس کالی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے بہت اجلے ہیں، اپنے اوپر جھوٹ کی سفیدی کا ملمہ چڑھائے ہوئے ظاہری دنیا کے ان منافقوں سے کہیں زیادہ سچے ہیں۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو زیادہ ڈرتی ہوں کہ ان کی دنیا میں ان جیسے ظرف والے بہت کم ہیں، اور اگر کسی کم ظرف نے انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ آپ کی بہت سنتے ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ان سے بات ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جب تک میں ان کے آس پاس ہوں کسی بھی خطرے کو مجھ سے ہو کر ان تک پہنچنا ہوگا۔ چلو اب تم یہ اداسی پیریڈ ختم کر دو اور مجھے ہنستے ہوئے رخصت کرو۔ میں ناہید کو تسلی دے کر وہاں سے چلا تو آیا، مگر خود میرے دل کے اندر انجان وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا۔ یعقوب مینشن میں کافی چہل پہل تھی، خبر عام ہو چکی تھی کہ ٹھیک 6 دن بعد رنگا اور کالیہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ بڑے احاطے میں سارنگا موسیٰ کے ساتھ مشق میں مصروف تھا۔ میں نے پہلی بار رنگا کے ہاتھ میں چاقو کی دھار کو بجلی کی طرح ادھر ادھر لپکتے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آجا ساجن، تو بھی ہاتھ صاف کر لے، موسیٰ تو اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے بہت انکار کیا، مگر موسیٰ نے اپنا چاقو میری طرف پھینک دیا اور خود دائرے سے باہر نکل آیا۔ احاطے کے بزرگ استادوں نے بھی موسیٰ کو بڑھاوا دیا اور سبھی اس میں شرارت شامل ہوتے چلے گئے، لیکن میں رنگا کے سامنے چاقو کیسے اٹھا لیتا؟ میں نے چاقو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ رنگا اب بھی مسکرا رہا تھا۔ جانتا ہوں تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا، پر مجھے ذرا دیر مشق تو کروا سکتا ہے نا؟ ہر نیا حریف پچھلے کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے۔ چل اب آجا، میں نے تجھے اپنا خون معاف کیا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبوراً میں نے رنگا کے قدموں میں پڑا چاقو اٹھا لیا اور کرتے کی آستین چڑھا کر دائرے میں آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک میں اور رنگا ایک دوسرے کو نظروں میں تولتے رہے، اور پھر رنگا نے تیزی سے چاقو دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ میں نے اچانک ہی غیر ارادی طور پر چاقو کو یوں منتقل ہوتے دیکھ کر رنگا کی بائیں کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ شاید ہم میں سے کسی کو بھی مجھ سمیت اس پیش رفت کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ انتہائی قدم تھا۔ رنگا کو بھی مجھ سے اس پھرتی کی توقع ہرگز نہ تھی، اور ایک لمحے کے لیے اس کی کلائی میرے پنجے کی مضبوط گرفت میں آ گئی، لیکن تب تک رنگا کا چاقو میرے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے لیے شور مچاتا مجمع یکدم ساکت سا ہو گیا۔ اب میرا دایاں ہاتھ اور چاقو آزاد تھا، اور جو فن چاقو بازی سے واقف ہیں وہ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ حریف کا چاقو والا ہاتھ قابو میں کر لینے کے بعد اگر دایاں ہاتھ وار کے لیے کھلا ہو تو اسے ایک بونس پوائنٹ مانا جاتا ہے، اور وار کرنے کے لیے آزادی بازی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میری گرفت صرف لمحاتی ثابت ہوئی۔ رنگا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں میری چال سمجھ کر اپنی کلائی کو ایک زوردار جھٹکا دیا، اور یہی مجھ سے بنیادی غلطی ہو گئی۔ قاعدے کے مطابق مجھے فوراً ہی رنگا کے چاقو کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک پل کی دیر ہو گئی، اور چاقو کے کھیل میں ایک پل ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے رنگا کے چاقو کی تیز دھار میرے بازو کو کلائی سے اوپر کوہنی تک چیرتی چلی گئی۔ خون کی ایک تیز فوار نے رنگا کا چہرہ اور میرا سارا وجود رنگ دیا۔ ایک شور سا مچ گیا۔ رنگا نے چاقو پھینک کر اپنا کرتا دامن سے پھاڑا اور جلدی سے میرے بازو پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ موسیٰ نے لپک کر قریب پڑی زہر کش دوا کا اسپرے میرے زخم پر کر دیا، اور مجھے اپنا گھاؤ میں تیز مرچیں سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سارنگا نے فوراً گاڑی نکلوائی اور موسیٰ اور دوسرے کارندوں سمیت مرہم پٹی کے لیے مجھے قریبی کلینک لے جایا گیا۔ سبھی بے حد پریشان تھے، لیکن رنگا اور موسیٰ کی بکھلاہٹ سب سے سوا تھی۔ بڑی مشکل سے واپس پہنچ کر میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ اب میں کافی بہتر ہوں، اور ہفتے 10 دن میں یہ گھاؤ بھی بھر ہی جائے گا، لیکن انہیں بھلا میری تسلی سے آرام کہاں نصیب ہو سکتا تھا۔ رنگا بار بار خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے مجھے دائرے میں اترنے پر مجبور ہی کیوں کیا۔ وہ بار بار کف افسوس مل رہا تھا، بڑی بھول ہو گئی رے سجنا، پر تو نے تو پہلا داؤ ہی ایسا کھیل دیا تھا کہ آدھی جیت اپنے نام کر لی تھی۔ رنگا کی کلائی پر آج تک کسی نے ہاتھ ڈال کر پنجہ بند کرنے کی مہلت نہیں پائی، پر تو نے تو مجھے ہی جکڑ لیا تھا۔ پر واپس پلٹنے میں دیر کیسے ہو گئی تجھ سے؟ میں تو سمجھا تھا کہ اسی پھرتی سے تو وہ ہاتھ واپس بھی کھینچ لے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ خود کو ہلکان نہ کریں، کھیل میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر جب چاقو اٹھا ہی لیا تھا تو پھر کاٹ سے کیسا ڈر، دھار کا تو کام ہی چیر دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے تو، پر دھار اگر اپنوں کو چیر دے تو ایسی دھار کو پہلے سے کند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے غور سے سارنگا کی طرف دیکھا۔
دھار بلا اپنے پرائے کا فرق کرنا کب جانتی ہے؟ اپنے اگر ہاتھ روک بھی لیں تو پرائے کاٹ ڈالتے ہیں۔ ہماری دنیا کا تو یہی اصول ہے نا۔ میری بات سن کر رنگا اور موسیٰ دونوں ہی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ موسیٰ سے پہلے رنگا بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ لگتا ہے آج تو بھی لاڈلی کی زبان بول رہا ہے، یہ اسی کی بولی ہے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور رنگا کو ناہید کے سبھی وسوسوں اور پریشانیوں سے آگاہ کر دیا۔ جواب میں رنگا بہت دیر تک خاموش رہا۔ تو نے اسے بتایا نہیں کہ یہ کالی دنیا کی ایسی بند سرنگ کی مانند ہے جہاں اندر آنے کے ہزار پر واپسی کا ایک بھی راستہ نہیں؟ وہ بھولی یہ بھی نہیں جانتی کہ زور کی اس دنیا میں صرف زور آور ہی جیتتا ہے۔ جو تھک کر قدم واپس موڑے اسے یہ خود مار ڈالتے ہیں۔ میں دھیرے سے بولا، میں نے اسے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ ابھی اس کے پاس ایک خواب باقی ہے کہ اس کا بابا کبھی نہ کبھی اس دنیا سے لوٹ آئے گا۔ اگر میں یہ سب بتا کر اس کا یہ خواب بھی توڑ دیتا تو پھر شاید وہ بالکل ہی ہار جاتی۔ اس کے پاس یہ آس باقی رہنے دیں۔ ماحول پر یاسیت طاری ہونے لگی۔ رنگا اور موسیٰ میرے کمرے سے باہر نکلے تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور پھر دن اور رات آپس میں ملتے چلے گئے۔ میرا زخم تو ٹھیک نہ ہوا پر وہ دن آ پہنچا جب کالی اور رنگا کو شاید آخری بار ایک دوسرے کے مقابل آنا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ گاڑیوں میں یعقوب مینشن سے نکلے تو موسیٰ کچھ بجھا سا تھا۔ ہم سب زمرد حویلی کے بیرونی میدان کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے موسیٰ سے اس کے دھیمے پن کی وجہ پوچھی تو اسے کچھ الجھا ہوا سا پایا۔ کچھ نہیں شہزادے، رنگا استاد پچھلا پورا ہفتہ تیرے زخم کی پریشانی میں من لگا کر مشق نہیں کر پایا۔ دراصل جب سے ناہید بٹیا جوان ہوئی ہے ویسے بھی اس کے اندر کا وہ رنگا کہیں کھو گیا ہے جو اپنے شکار پر جھپٹ کر اسے پہلے ہی وار میں ادھیڑ ڈالتا تھا۔ اب استاد صرف اس وقت وار کرتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، اور کالی جیسے خبیث کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت یہ دیری بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں پریشانی سے موسیٰ کی بات سنتا رہا۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق چاقو بازی کے مقابلے میں انسان کے اندر مقابل کو مار دینے کی فطری جبلت کلر انسٹنکٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کلر انسٹنکٹ کو بغیر کوئی بھی مقابلہ اپنے سامنے ادھورا پڑ جاتا ہے، اور رنگا کے اندر یہ حیوانی جبلت بیٹی کے جوان ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اپنا دفاع کر کے مقابلے کو لمبا کرتا ہے اور حریف کے تھک جانے پر اسے کم سے کم نقصان پہنچا کر زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رنگا کا حریف کوئی عام چاقو باز ہوتا تو یہ سستی برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن آج اس کے مقابلے کالی جیسا شاطر اور کائیاں حملہ آور ہے۔ موسیٰ کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ آج کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ بقول اس کے جب رنگا نے کالی سے یہ علاقہ چھینا تھا تب بھی رنگا نے مقابلہ بہت لمبا کھینچ دیا تھا اور وہ کالی کے چاقو کی زد میں آنے سے کئی بار بال بچا تھا۔ میں، موسیٰ اور اسماعیل ایک گاڑی میں جبکہ سارنگا اڈے کے دیگر استادوں کے ساتھ اگلی گاڑی میں تھا۔ ہمارے پیچھے 3 اور بڑی گاڑیاں بھی دیگر کارندوں کے ساتھ رواں دواں تھیں۔ کاری نے مقابلے کے لیے زمرد حویلی کے باہر والے بڑے میدان کو چنا تھا۔ شاید وہ اس طرح رنگا پر کوئی نفسیاتی دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ہم صبح 11 بجے سے پہلے زمرد حویلی کے بیرونی میدان میں پہنچے تو کالی اپنے ہر کاروں سمیت پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب اور پاشا بھی حویلی کے تمام عملے کے ساتھ باہر آ چکے تھے اور مجھے دور حویلی کی فصیل پر بھی کچھ چہل پہل نظر آئی۔ شاید خانم اور فضا بھی منڈیر کے کسی بڑی درد سے یہ عجیب و غریب اور خونی مقابلہ دیکھنا چاہتی تھی جس کی ہار یا جیت پر ان کی جدی پشتی حویلی کے قبضے کا دار و مدار تھا۔ کچھ ہی دیر میں میدان میں سفید کلی سے ایک دائرہ ڈال دیا گیا۔ آج اس میدان میں رنگا اور کالی کی سرکار کی پوری کابینہ، ریٹائرڈ ٹائپ، بزرگ استاد اور زیر زمین دنیا کے سبھی دادا مدعو تھے، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہاں ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بڑے استاد ڈان نے دائرے میں کھڑے ہو کر سارنگا کا دیا ہوا چیلنج پڑھ کر سنایا اور تصدیق چاہی۔ رنگا نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے مقابلے کے اصول پڑھ کر سنائے اور کسی بھی فریق کی جان جانے کی صورت میں کسی بھی خون بہا کوتوالی کے حق کی نفی ظاہر کی، یعنی یہ کھیل زیر زمین کی سرکار کے رواج کے مطابق کھیلا جائے گا۔ آخر دائرے کے اندر کھڑے بزرگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک سرخ رومال لہرایا اور رنگا اور کالی دائرے میں داخل ہو گئے۔ بزرگ استاد نے ہوا میں 3 بار رومال لہرایا۔ سینٹ اراکین نے صوفے سنبھال لیے اور ہاتھ اٹھا کر اجازت دی۔ بزرگ نے رومال ہاتھ اونچا کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ موسیٰ زور سے چلایا، کچل ڈالو استاد! میرے دل سے آواز نکلی، یا اللہ رحم! نواب اور حویلی کے باقی مرد، اراکین اور عملہ حیرت اور پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دن تھا۔
चाकू निकालने से पहले रंगा और काली में जोर का मुकाबला हुआ। मुझे यूं लगा जैसे दो चट्टानें अपनी अपनी जगह जामुद खड़ी थीं। ना तो रंगा और ना ही काली अपनी जगह से इंच भर भी हिले। दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और मैं इतने फासले से भी इन दोनों के बाजुओं की रगें चटकने की आवाज़ सुन सकता था। काली के अंदर वाकई बड़ा दमखम था, क्योंकि सारंगा के सामने इतनी देर टिक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे अंदर मूसा की डूबती आवाज़ उभरी। उस्ताद को अपने अंदर फिर से मार देने की हैवानी जबिल्लत पैदा करनी होगी, वरना काली ने मार देगा। जोर का मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। एक कारकुन गोल तश्त में 2 चाकू रखकर बुजुर्ग रहनुमा के पास आया। बूढ़े उस्ताद ने दोनों चाकुओं को छूकर अपनी दुआ और इजाजत जाहिर की। तश्त रंगा और काली के पास ले जाया गया। दोनों ने एक एक चाकू उठा लिया और इसे चूम कर खटके से खोल दिया। हम सब यूं दुम सादे खड़े थे, जैसे अगर किसी ने भी जरा जोर से सांस ली तो ये ख्वाब बिखर जाएगा। दोनों हरीफों ने कुछ देर तक फिजा में तेजी से चाकू लहराकर और पैनेत्रे बदलकर एक दूसरे के दाव का अंदाजा लगाने की कोशिश की। फिर यकायक काली ने हवा में अपने उछाले चाकू को दूसरे हाथ तक पहुंचने से कबल ही हवा में दोबारा दबोच लिया। आम हालात में हरीफ दाएं से बाएं हाथ तक चाकू के सफर का वक्त शुमार करके पैनेत्रा बदलता है, लेकिन काली की तेजी देखकर मैं खुद भी शर्मिंदा रह गया। अगर ऐन लम्हे पर रंगा अपने ऊपरी जिस्म को फौरन पीछे न झुका लेता तो काली का चाकू जरूर इसके सीने के आर पार हो जाता। फिजा में काली की हमायतों के नारे और रंगा के साथियों की बेचैन सरगोशियां उभरी। मूसा ने बेचैनी से अपनी उंगलियां चटकाईं। ध्यान से रंगा उस्ताद, इसकी अपने आप से की गई ये सरगोशी सिर्फ मैं ही सुन सकता था। रंगा ने खुद को अगले ही पल संभाल लिया और इसने नजरों ही नजरों में काली को दाद भी दी। और अभी काली रंगा की नजरों की दाद ही समेट रहा था कि रंगा का हाथ इसी तेजी से लहराया कि काली को झुकने का वक्त भी नहीं मिला। मगर रंगा ने शायद जानबूझकर चाकू की नोक को सिर्फ छूने की इस्तेदाद तक बढ़ाया था। ज्यादा करीब आने में काली के चाकू की जद में आने का खतरा भी इसके पेश नजर जरूर होगा, लेकिन इस निपे तुले वार में भी वो काली के कुर्ते में सीने की जगह एक बड़ा सा सुराख करने में कामयाब हो गया। अब चीखने की बारी रंगा के हामियों की थी। मूसा जोर से चिल्लाया, वाह उस्ताद वाह, काट डालो इस हरामखोर को यहीं। अपने फटे कुर्ते को देखकर काली का चेहरा सुर्ख हो गया और इसने पै दर पै रंगा पर कई आड़े तिरछे वार किए। दूर से हमें फिजा में चाकू की धार इधर उधर लपकती नजर आ रही थी, लेकिन रंगा इस बार पूरी तरह होशियार था। इसने खुद को दाएं बाएं झुकाइयां देकर बड़ी महारत से काली के चाकू की पहुंच से दूर रखा और फिर वक्त जैसे थम सा गया। दोनों हरीफ एक दूसरे पर झपटने और वार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। घंटा भर होने को था। दोनों के चाकू की नोकें अब एक दूसरे को छूने लगी थीं। फिजा में दोनों के खून के छींटे थोड़ी थोड़ी देर बाद उछल जाते थे। दोनों ही लहूलुहान हो चुके थे। हर घाव पर नवाब साहब अपनी आंखें मीच लेते थे और पाशा साहब की तस्बीह और जेरे लब फूंकी जाने वाली दुआएं तेज तर होती जा रही थी। मूसा अब बाकायदा इल्तिजा करने लगा था, उस्ताद लंबा मत खींचो, बस काट डालो। लेकिन काली भी रंगा के वार की जद में कब आने वाला था। थकन दोनों के चेहरों से वाज़ेह थी और दोनों की नज़र एक पल के लिए भी दूसरे हरीफ से नहीं हटी थी। दफतन काली ने अपना चाकू इब्तदाई हमले के अंदाज में ही दोबारा फिजा में उछाला। शायद वो इस बार भी रंगा को बाएं हाथ का झुकाव देकर चाकू को दाएं हाथ से फिजा में दबोच कर फिर से वही अपना आजमूदा नुस्खा आजमाना चाहता था। लेकिन जाने रंगा ने इसकी आंखों में क्या पढ़कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला कर लिया। ठीक जिस तरह मैंने रंगा के चाकू को फिजा में बुलंद करते ही अपना आजाद पंजा रंगा की कलाई पर डाल दिया था, रंगा ने भी अपना पंजा काली की इस कलाई पर डाल दिया जिसकी तरफ इसने चाकू उछाला था। शायद काली के जहन में भी यही चाल थी कि इस बार वो रंगा को धोखा देकर चाकू वाकई दूसरे हाथ में थामकर रंगा को कारी जर्ब लगाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि रंगा इसका वही हाथ दबोच लेगा। काली का चाकू और रंगा का पंजा ठीक एक ही वक्त में काली की हथेली और कलाई से टकराए। काली की कलाई रंगा की गिरफ्त में आई और फिजा में हड्डी तड़कने की आवाज़ गूंजी। काली के चेहरे पर शदीद अजियत के आसार नजर आए, लेकिन रंगा की गिरफ्त से अपनी कलाई निकालना इसके लिए नामुमकिन हो चुका था। रंगा की नज़र मेरी नज़र से टकराई और इसने अपनी बाईं आंख दबा दी, जैसे कह रहा हो कि इसे मेरा दाव अब भी याद है। दूसरे ही लम्हे इसने काली की कलाई मोड़ दी और इसके पंजे में जकड़ा चाकू नकारा हो गया। हुजूम चिल्ला रहा था, काट डाल रंगा उस्ताद, खत्म कर दे, मार डाल इसे। रंगा काली का बाजू पुष्प पर मोड़ने के बाद अब खुद इसके अकब में यूं खड़ा था कि इसका चाकू काली की शहरक को छू रहा था। हुजूम का शोर बढ़ता गया। रंगा की हमायती चीख चीख कर इसे काली की शहरक पर चाकू फेर देने की दुहाई दे रहे थे। काली ने एक नज़र सबको देखा और फिर से आंखें बंद करके जेरे लब कुछ पढ़ा। मेरा दिल जोर से धड़का। काली ने भी
آنے والی قضا کے استقبال میں اپنی آنکھیں موند لی اور دوسرے ہی لمحے رنگا نے کالی کی شہرگ پر اپنے چاقو سے عمر بھر کے لیے ایک گہرا نشان ڈال کر اسے لات مار کر سفید دائرے سے باہر دھکیل دیا۔ کالی مقابلہ ہار چکا تھا لیکن رنگا نے اس کی جان بخش دی تھی۔ کالی دائرے کے باہر ہی تھکن اور زخموں سے چور نڈھال سا پڑا رہا اور پھر سب سے پہلے موسیٰ چلاتے ہوئے رنگا کی طرف دوڑا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ پھر تو یکے بعد دیگرے سبھی رنگا کی طرف لپکے۔ اتنا شور مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نواب صاحب نے شکرانے کے طور پر وہیں اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور پاشا صاحب کی تسبیح رک گئی۔ خود سارنگا کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس کے زخموں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ نواب صاحب نے احتیاط کے پیش نظر اپنے ذاتی معالج کو ایمبولینس سمیت پہلے ہی وہاں بلا رکھا تھا، لیکن رنگا واقعی اعلیٰ ضرب دشمن تھا۔ اس نے خود سے پہلے معالجین کو کالی کی طرف بھیجا۔ سارنگا کو فوراً حویلی کے مردانے منتقل کر دیا گیا، لیکن رنگا کی حالت سنبھلنے میں 3 روز لگ گئے۔ نواب صاحب کے معالجین نے موسیٰ کو آخری لمحے تک یہی مشورہ دیا کہ وہ رنگا کو فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جائے، لیکن اڈے کے مصلحتوں کے تحت موسیٰ نے حویلی میں ہی علاج جاری رکھنے پر زور دیا۔ وہ تو رنگا کو لے کر فوراً یعقوب مینشن پہنچنا چاہتا تھا، لیکن نواب صاحب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر موسیٰ کو رنگا کا علاج زمرد حویلی میں ہی جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرے روز ناہید کی بے انتہا ضد پر اسماعیل اسے بھی زمرد حویلی لے آیا۔ حالانکہ اسے سارنگا کی شدید ناراضگی کا بھی علم تھا، لیکن اس سے ناہید کی حالت بھی نہیں دیکھی گئی۔ ناہید نے رنگا کو پٹیوں میں جکڑا یوں بستر پر پڑے دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی باپ کے گلے لگ گئی۔ رنگا اسے روکتا ہی رہ گیا۔ یہ حرام خور اسماعیل کبھی نہیں سدھرے گا۔ اب کیوں روتی ہے رہی؟ لاڈلی کا بابا ابھی بالکل ٹھیک ہے، بس چند خرونچیں ہی تو آئی ہیں۔ لیکن ناہید کی آنکھوں کا ساون اب تھمنے کا نام نہ لیتا تھا کہ وہ سارنگا کے بستر سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے زنانے سے خانم کو بلوا کر اسے رات گزارنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ سارنگا کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو میں بھی دبے پاؤں باہر حویلی کے دالان میں آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں چمکتے تارے اور کھلا آسمان بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ یہ رات نہ ہوتی تو تاروں کو بھی یہ چمک نصیب نہ ہو پاتی۔ ہم ظاہر پرست انسان ہمیشہ چاند اور ستاروں کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں، کبھی کسی کی نظر اس رات کی سیاہی پر کیوں نہیں پڑتی جس کے دان کے بغیر یہ جھرمٹ، یہ آنچل کبھی نہیں جگمگا پاتے؟ شاید دنیا کی ہر چمک کسی اندھیرے کی قربانی کی مرہون منت ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم چلتا ہوا نہر کی پلی جانب جا نکلا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں چلتے چلتے زنان خانے کے عقب میں بہتی نہر کی شاخ کے قریب آ پہنچا ہوں۔ حویلی کے محافظوں نے بھی مجھے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کی نظر میں اب ہم سب بھی حویلی کے ہی فرد تھے، لیکن خود مجھے تو احساس تھا کہ حویلی کے 4 دیواری کے اندر کی حد بندیوں کا خیال رکھنا اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں جلدی سے واپسی کے لیے پلٹا اور تبھی میری نظر نہر کے قریب بچھی سنگ مرمر کی سل کے اوپر گمسم سی بیٹھی فضا کے حوالے پر پڑی۔ وہ میری آہٹ سن کر چونکی۔ کون ہے وہاں؟ پہلے میں نے سوچا کہ خاموشی سے پلٹ جاؤں، کیونکہ اس طرح رات کی تنہائی میں کوئی مجھے فضا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ لے تو نہ جانے کیا سوچے گا، لیکن پھر بے اختیار میں جواب دے بیٹھا کہ میں ایان ہوں۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ کیا آپ اب تک راتوں کو جاگ کر زمرد حویلی کی حفاظت کرتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکان آ گئی۔ اور کیا آپ ابھی تک اندھیرے میں چھپ کر کتابیں تلاشتی ہیں؟ وہ بھی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اور پاس بہتی نہر کے پانی کی جھنکار میں کتنی مماثلت تھی۔ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ ہم سنگ مرمر کی سل پر بیٹھ گئے۔ اس نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنے وجود میں اتنی حیرتیں سمیٹے کیسے پھرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس سبھی لوگ جو اتنے حیران کن ہیں۔ میں نے اس روز جو بھی دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سنا تھا کہ پرانے دور میں گلیڈیٹرز ہوا کرتے تھے جنہیں بادشاہ وقت کی تفریح کی خاطر اکھاڑوں میں اتارا جاتا تھا۔ میں وہ مقابلہ دیکھتے ہوئے ٹھیک اسی دور میں پہنچ گئی تھی۔ لیکن ایان، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ یہ سب بہت خطرناک ہے، اور آپ کے بازو اور کلائی کے قریب یہ زخم کیسا ہے؟ ضرور یہ بھی ایسی ہی کسی مہم جوئی کی یادگار ہوگا۔ یہاں سے جاتے وقت تو آپ کا بازو بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے اس سے سوال کیا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی رات گئے؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ ناہید کو مومو نے آج اپنے کمرے میں ہی روک لیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سوئی ہے، اس لیے میں باہر آ گئی، ورنہ مومو سے باتیں کرتے وقت بتاتی۔ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی در نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ پھر اسی نے لب کھولے۔ ایان،
میں آپ سے اپنے اس دن کے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے کبھی شدید دباؤ کے باوجود بھی اتنی جذباتی نہیں ہوئی، لیکن جانے اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے یوں ایک لمحے میں ہی آپ کے سامنے اپنا من الٹ کر آپ کو پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہو سکے تو میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ حق کی بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ بات اگر حق کی ہے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی کسی عنایت کا حقدار نہیں۔ وہ الجھ سے گئی۔ آخر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اگر کسی ایک شخص نے آپ کو کومل جذبے کو پہچاننے میں بھول کر دی تو کیا آپ اس کی سزا زندگی بھر خود سمیت دوسروں کو بھی دیتے رہیں گے؟ کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پرانے زخم مندمل ہو جائیں؟ کیا کوئی گھاؤ ایسا گہرا ہو سکتا ہے کہ اس کا مسیحا ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے؟ وہ اپنے معصوم سوالات کے جواب کے انتظار میں میرا چہرہ تکتی رہی۔ مسیحا خود گاہل سے شفا کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ تو خود طبیب ہے جس کی ایک شفا یاب نظر کی طلب میں ہزاروں مریض عمر بھر اس کی چوکھٹ پر پڑے رہے، پر میرا تو مرض ہی جدا تھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے پہلے ہنگامے سے لے کر اب تک کی ہر بات دھیرے دھیرے بتانا شروع کی۔ امی، ابا، ریحان، چھوٹی، پھر کیفے فراق، میری دوست گہنا سے میری پہلی ملاقات، شیخ صاحب، ستارہ، حمید، تنویر اور پھر شوقی کے ساتھ میرا پہلا جھگڑا، اور وہاں سے لے کر زمرد حویلی تک کے اس لمبے سفر کی ایک ایک بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ درمیان میں سانس لینے کو کہیں ٹکتا تو صرف سامنے بہتی ندی کے پانی کی سرسراہٹ ماحول کو زندہ رکھتی۔ فضا خود دم سادے بالکل خاموش میری کہانی سنتی رہی، جیسے اسے ڈر ہو درمیان میں کہیں ٹوکنے پر میں کچھ بھول نہ جاؤں۔ اور پھر جب میری داستان ختم ہوئی تو زمرد حویلی کے اونچے برجوں کے درمیان سے صبح کی سپیدی اندھیرے پر غالب آنے کو تھی۔ سچ ہے کہ ہماری زندگی میں اندھیرے یا روشنی سمیت کسی شے کو دوام حاصل نہیں۔ جس طرح ایک بھرپور روشن دن گزار چکنے کے بعد ڈھلتی شام اور رات کا اندھیرا ہمیں اداس کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک بھرپور کالی رات اور چاند ستاروں کے ساتھ کے بعد صبح کا اندھیرا دھیرے دھیرے چھاتا ہوا اجالا بھی انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں شب کاٹنے کا لطف تو کوئی کسی شب گزیدہ سے پوچھے۔ ہم دونوں بھی اس رات کے شب گزیدہ تھے، اور اب یہ صبح کی آمد ہمیں ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ رات کا فضو ٹوٹ رہا تھا اور ہماری زبانیں ہمارے الفاظ کا ساتھ دینے پر مائل نہیں تھیں۔ میں نے فضا سے اجازت چاہی، واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو اس نے مجھے آواز دی، ایان۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں اس رات کو زندگی بھر کسی سرمائے کی طرح اپنی یادوں میں سمیٹ کر رکھوں گی۔ اب میرے حافظے کو کسی مزید یادداشت کی ضرورت نہ ہو شاید۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ میں اس اعزاز کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں پلٹ کر چل دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ایک شہزادی کی طرح اپنی سلطنت کے ایک بنجارے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو صبح کا اجالا زمرد حویلی کے وسیع دالانوں میں اتر رہا تھا۔ شب بیت چکی تھی، لیکن یاد شب ابھی باقی تھی، اور شاید سدا باقی رہنے والی تھی۔ اور پھر صبح جب دیر سے میری آنکھ کھلی تو شبن کو فکر مند سا اپنے دروازے کے باہر کھڑا پایا۔ اچھا ہوا آپ جاگ گئے، ناہید بٹیا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سخت تیز بخار نے آ گھیرا ہے انہیں۔ میں فوراً لباس تبدیل کر کے شبن کے ساتھ ناہید کے کمرے میں پہنچا۔ خانم خود اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ فضا مجھے وہاں نظر نہیں آئی، شاید وہ دوسری جانب حویلی کے مہمانوں کے ناشتے کا انتظام دیکھ رہی تھی۔ ناہید اپنے پیارے بابا کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر گزشتہ شام سے ہی سخت تناؤ کا شکار تھی، اور اس کے ذہنی دباؤ کا کچھ ایسا ہی نتیجہ متوقع تھا۔ میں نے ماحول بدلنے کی خاطر اس سے چھیڑا، خود اپنی خدمت کروانے کا خوب بہانہ ہے یہ بخار بھی، لیکن دھیان رہے ہم یہاں مہمان ہیں بلی۔ خانم اور ناہید دھیرے سے مسکرائیں۔ ایان بھائی، میں پہلے ہی اپنے میزبانوں سے بہت شرمندہ ہوں، آپ اور شرمندہ نہ کریں مجھے، خانم نے پیار سے اسے ڈانٹ دیا۔ بیٹیاں اپنے گھر میں کبھی پرائی نہیں ہوتی، تم میری فضا جیسی ہی تو ہو۔ کچھ دیر میں شبن رنگا کا پیغام لے کر آ گیا اور میں مردانے میں چلا آیا۔ مجھے دیکھتے ہی رنگا نے پوچھا، کیسی ہے وہ؟ اسے شاید ناہید کی بیماری کی خبر مل چکی تھی۔ تیز بخار ہے، خانم تیمارداری کر رہی ہیں اس کی، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ لاڈلی یہاں آئے۔ اس حرام خور اسماعیل کی کھال کھنچوانی پڑے گی۔ کس کس کی کھال کھنچوائیں گے آپ؟ ان زخموں کے نشان تو جاتے جاتے اپنی داستان سارے زمانے کو سنا جائیں گے۔ ناہید کہیں اب آپ کو کھونے کے ڈر سے خود کو ہی نہ کھو دے۔ رنگا نے موسیٰ کی طرف دیکھا، دیکھ رہا ہے موسیٰ، یہ دونوں بہن بھائی اب مل کر میری تنابیں کسنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں سمجھاتا کیوں نہیں کہ ہمارے دندے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا؟ اپنی دنیا کے راجہ گدھوں سے جان چھڑا بھی لیں تو پولیس اور کوتوالی ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گی، باقی ساری عمر یہ سلاخوں کے پیچھے ہی کٹ جائے گی۔ وہ تو نادان ہے ساجد،
پر کیوں تو نہیں سمجھتا؟ ہماری باتوں کے درمیان نواب صاحب بھی پاشا کے ساتھ کمرے میں آ چکے تھے۔ بھئی کون کس کو نہیں سمجھ رہا؟ رنگا نے نواب کو دہائی دی۔ دیکھو نا سرکار، یہ بھی لاڈلے کے ساتھ مل گیا ہے، کہتا ہے دھندا چھوڑ دوں۔ نواب صاحب نے گہری سانس لی۔ بھائی رنگا استاد، اس معاملے میں تو میں بھی ایان میاں کا ہی ساتھ دوں گا۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو اپنی جان یوں جوخم میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو شہر میں رہنے پر کوئی اعتراض ہے تو آپ یہاں میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ یہ ناہید بٹیا کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا ہماری فضا کا۔ سارنگا نے بےچارگی سے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ لو جی، ہم دو کو رو رہے تھے، یہاں تو بڑے سرکار بھی انہی کے ہم نوا نکلے۔ نواب صاحب، ہماری دنیا میں زور کو سلام پڑتا ہے، کمزور کو نگل جاتے ہیں، اور رنگا کا زور اس کے اڈے کے بل پر ہی قائم ہے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا، بات اگر صرف طاقت کی ہے تو طاقت حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، مثلاً سیاست۔ آپ ہمیشہ گر بنے رہے اور آپ کے بل پر لوگ تخت حاصل کرتے رہے، ایک بار خود سیاست کی بادشاہ گری کیوں نہیں اپناتے؟ طاقت پھر بھی آپ کے پاس رہے گی، ہاں البتہ اڈے کی زندگی ترک کرنے کا اور اپنی دنیا کے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا ایک بہت اچھا بہانہ ضرور مل جائے گا۔ رنگا نے میری بات سن کر موسیٰ کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ یہ لو، اب ہمیں کون ووٹ ڈالے گا؟ کیوں رے موسیٰ، تو کھڑا ہوگا میری طرف سے الیکشن میں؟ بس 3 ماہ ہی باقی ہیں۔ موسیٰ نے جلدی سے کانوں کا ہاتھ لگا لیا۔ نہ استاد نہ، میں نے تو 5ویں بھی پاس نہیں کی، آج کل تو سنا ہے صرف 14ویں پاس الیکشن لڑ سکتا ہے۔ رنگا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ دھت تیرے کی، میں بھی تو صرف 10ویں فیل ہوں، یہ بیل تو منڈے نہیں چڑھنے کی سجنوں۔ رنگا اور موسیٰ دونوں ہی ہنستے رہے۔ اچانک نواب صاحب نے لقمہ دیا۔ تو کیا ہوا؟ ایان نے بھی تو BA کا امتحان دے رکھا ہے، شاید نتیجہ بھی نکل گیا ہے۔ میرے ذہن میں نہیں رہا اس پریشانی میں نے کچھ دن پہلے ہی اخبار میں سرخی دیکھی تھی، پاشا صاحب آپ پرانے اخبار تو نکلوائیں شبن کو کہلوا کر۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی اور کچھ ہی دیر میں شبن پرانے اخباروں کا پلندہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی اتنی تندی سے اخبار میں BA کا نتیجہ ڈھونڈ رہے تھے جیسے میرے پاس ہونے سے ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا رول نمبر پاشا صاحب پہلے ہی مجھ سے پوچھ چکے تھے، جو بے حد آسان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ زبانی یاد رہا تھا۔ 1985 میری پیدائش کا سال ہی میرا رول نمبر تھا۔ اور پھر اچانک یہ شبن چلایا، حضور کہیں یہ اخبار تو نہیں، اس میں بہت سے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ پاشا صاحب نے لپک کر اخبار پکڑ لیا اور تیزی سے نظریں اخبار کے صفحے پر دوڑائیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ابا یاد آ گئے، جو اسی طرح بے چینی سے میرا نتیجہ اخبار میں تلاش کیا کرتے تھے، اور عام طور پر انہیں بدلے میں مایوسی ہی ملا کرتی تھی، لیکن آج جب وہ میرے ساتھ نہیں تھے تو نتیجہ وہ نکلا جس کا انہیں ہمیشہ سے انتظار تھا۔ پاشا صاحب زور سے چلائے، ہاں یہ رہا 1985۔ بھائی واہ، ہائر سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، اپنے ایان میاں پاس ہو گئے۔ وہ چاروں اس طرح خوشی منا رہے تھے اور بچوں کی طرح بار بار میرا رول نمبر اخبار میں دیکھ رہے تھے، جیسے کبھی پاس ہونے پر میرے سارے دوست ہلا مچایا کرتے تھے۔ میں نے لپک کر پاشا صاحب کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ مجھے بالے، مشی اور راجا کا رول نمبر بھی یاد تھا، ہم سب ایک ہی قطار میں تو بیٹھے تھے، بالا مجھ سے پیچھے تھا اور راجا اور مچی میرے آگے۔ راجا اور مچی کا نمبر میرے رول نمبر کے آگے موجود تھا، لیکن بالے کا رول نمبر مجھے نظر نہیں آیا۔ مطلب پھر اس کی ایک آدھ سپلی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے تصور میں ان تینوں کو کیفے فراق میں اپنی مخصوص میز کے گرد بیٹھا لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ بالا ضرور ان دونوں کو مجھ سمیت غداری کے طعنے دے رہا ہوگا کہ ہم سب نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ دونوں اسے منا رہے ہوں گے کہ جب تک بالا سارے پرچے پاس نہ کر لے ہم اگلی جماعت میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جماعت میں بیٹھنے کے چکر میں BA کرتے کرتے ہم سب 24 سے اوپر کے ہو چکے تھے۔ میں اپنے خیالات کی رو میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ نواب صاحب مجھے تیسری بار مبارکباد دے چکے ہیں۔ کہاں کھوئے ہو میاں، لگتا ہے دوست اور گھر یاد آ گئے تمہیں۔ رنگا نے غور سے میری طرف دیکھا۔ لے چلیں گے اسے اس کے باوا کے پاس، اب تو اس نے امتحان بھی پاس کر لیا ہے، شاید اب وہ اسے معاف کر دیں۔ موسیٰ نے مجھے چھیڑا، کیوں شہزادے، لڑے گا الیکشن ہمارے لیے؟ میں نے سارنگا کی طرف دیکھا۔ ہاں، اگر آپ دونوں یہ وعدہ کریں کہ میری جیت کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اڈہ ترک کر دیں گے۔ یعقوب مینشن ہمارا ہیڈ کوارٹر بنے گا اور وہاں موجود سارے شاگرد اور استاد اور تمام کارندے ہمارے سیاسی عملہ ہوگا۔ وہاں کلائی اور زور کی مشق ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن وہ طاقت اب ہم سیاست کے میدان میں استعمال کر لیں گے۔ بولے، منظور ہے میری شرط؟ ہنسی مذاق میں شروع ہونے والی بات نے اتنا سنجیدہ رخ اختیار کر لیا تھا کہ خود ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ رنگا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ الیکشن لڑنا آج کل اتنا آسان کام نہیں رہا سجن، یہ پرانے گدھ کسی نئے پنچھی کو اس آسمان پر کہاں اڑنے دیتے ہیں بھلا۔
تیری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہماری دنیا میں تو پھر بھی للکار کر وار کرتے ہیں، پھر وہاں پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی ریت ہے۔ پیارے، تجھے کیسے اس دوزخ میں جھونک دوں سجنا؟ میری زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی سے ناہید کی زندگی جڑی ہے۔ سینکڑوں خاندان ہیں جن کا چولہا قدرت نے آپ کے دم سے جلا رکھا ہے۔ میں اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان سب کو گہری سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کالی کا علاقہ بھی اب رنگا کی راجدھانی میں شامل ہو چکا تھا۔ نواب کا بڑا بیٹا وقار کالی کی شکست کے بعد سے غائب تھا۔ موسیٰ نے تیسرے دن ہی کالی کے اڈے کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ نواب صاحب کو بھی حویلی کے انتظامات سنبھالنے کے لیے اب کسی میں نئے مینیجر کی ضرورت تھی، کیونکہ رحیم کے جانے کے بعد اب اس کی ذمہ داریاں نبھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بہت پہلے سے طارق کی کہی ہوئی بات گونجی کہ شیخ صاحب حمید کی بے روزگار کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ تیسرے روز موسیٰ کسی ضروری کام سے شہر جانے کے لیے زمرد حویلی سے نکلا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں کیفے فراق کے پاس اترا تو وقت تھم سا گیا۔ شام کی چائے کا وقت ہو رہا تھا اور بیرے تیزی سے فٹ پاتھ پر لگی میزوں کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھے۔ کیفے کا ریکارڈ پلیئر اپنی مخصوص چرچراہٹ کے ساتھ سر بکھیر رہا تھا۔ کیسے کت میں ہائے دل کو دل کی لگی بیماری، مہنگائی کے دور میں مہنگائی ہو گئی یار کی یاری، دل کی لگی دل کو جب لگائی مار گئی، راشن والی لائن کی لمبائی مار گئی، پاؤڈر والے دودھ کی ملائی مار گئی، اور جنتا جو چیختی چلائی مار گئی، باقی کچھ بچا لو جو مہنگائی مار گئی، مہنگائی مار گئی، ہائے مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تو کہاں سے آئی، تجھے کیوں موت نہ آئی، کہ باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی، مہنگائی مار گئی۔ آس پاس بیٹھا بابو اور کلرک طبقہ گانے کے بولوں پر سر دھن رہا تھا۔ غریب جب غربت سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی بھڑاس ایسی ہر بات اور شعر کو داد دے کر نکالتا ہے جس میں غربت اور مہنگائی کا رونا رویا گیا ہو۔ یہ شاعر اور سیاستدان ایسی ہی باتیں کر کے ان کے دلوں میں پلتے کسی لولے لنگڑے انقلاب کے غبارے سے بھی ہوا نکال دیتے ہیں، اور غریب رات کو تھک ہارا پھر سے آنے والی خیالی سہانے دنوں کی یاد میں بستر پر جا پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میری آمد کی اطلاع سارے علاقے کو ہو چکی تھی، اور پھر سب سے پہلے راجہ اور پھر مشی اور بالا دوڑتے ہوئے کیفے فراق کے ہال میں داخل ہوئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے مرزا کو شیخ صاحب اور ریحان کو اطلاع دینے کے لیے بھی کہلوا بھیجا تھا، کیونکہ میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے موسیٰ کے ساتھ زمرد حویلی بھی پلٹنا تھا۔ میرے مستقبل کے منصوبے سن کر راجہ چلایا، یہ تو کیا کہہ رہے ہیں انو، الیکشن؟ نہیں نہیں، مشی نے غور سے میری طرف دیکھا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ میں نے گہری سانس لی۔ شاید 3 دن پہلے تک میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اگر یہی ناہید کے اطمینان اور خوشی کا واحد ذریعہ ہے تو ہاں، میں سنجیدہ ہوں، بالے نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن سیاست خود ایک بہت بڑا گندا تالاب ہے پیارے، جو اس میں اترا وہ داغدار ہی ہوا۔ ہاں جانتا ہوں میں، ہم خود بھی تو تمام عمر اپنے ہی چنے ہوئے سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے گزار دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی آخر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر یہ گند ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے ہمیں خود ہی اس جوہر میں اترنا پڑے گا۔ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ تو اترنے سے رہا۔ جب تک ہم سیاست کو گندا تالاب سمجھ کر اس کے کنارے بیٹھ کر اندر والوں پر صرف تنقید کرتے رہیں گے، یہ پانی ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ اسے نتھارنا ہے تو ہم جیسوں میں سے کسی کو تو پہل کرنا ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاست صرف پیسے اور طاقت کے بل پر کی جاتی ہے، لیکن آج قدرت کی مرضی سے یہ دونوں لوازمات میرے ہمدردوں کے پاس موجود ہیں، تو پھر یہ بازی کھیلنے میں بھی کیا حرج ہے؟ ہم چاروں نے آج تک صرف اپنے دل کی مانی ہے، ایک بار زمانے کی مان لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ سب میری بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہروں پر چھائی فکر اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریحان بھی وہاں پہنچ گیا۔ شیخ صاحب البتہ مرزا کو گھر میں نہیں ملے۔ میں نے اسے اپنی آمد گھر والوں سے چھپانے کی ہدایت کی تھی۔ ریحان نے بھی مجھے بتایا کہ امی میری غیر موجودگی میں کافی بیمار پڑ گئی تھیں، البتہ میرا رزلٹ دیکھ کر ان کی طبیعت قدرے سنبھلی ہے۔ ابا میرا نتیجہ دیکھ کر اندرونی طور پر خوش ہوئے ہیں، پر انہوں نے اپنی خوشی گھر والوں پر ظاہر نہیں کی۔ چھوٹی روزانہ شام کو میرا انتظار کرتی ہے اور امی حسب معمول ہر جمعرات کو وہ شام میں میرے نام کا صدقہ نکالتی ہیں۔ ریحان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ انو یار، تم کب گھر واپس آؤ گے؟ بس اب یہ ضد چھوڑ دو، ہم سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تمہاری واپسی کی راہ تکتے ہیں۔ میں نے ریحان کی آنکھوں میں جھانکا، کیا ابا بھی؟ ریحان نے نظریں چرا لی۔ مجھے میرا جواب مل گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ جس دن ابا کو بھی میری کمی محسوس ہوگی میں ضرور لوٹ آؤں گا۔
میں نے مرزا کو شیخ صاحب کے لیے ایک رکا لکھ کر دیا کہ وہ اپنے طور پر حمید کو پاشا صاحب سے رابطے کے لیے کہیں، اسے معقول تنخواہ پر حویلی کی نوکری مل جائے گی۔ کچھ دیر بعد موسیٰ کی گاڑی مجھے لینے کے لیے پہنچ گئی اور میں ان سب سے جلد ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ نواب صاحب سارنگا کے زخم پوری طرح منتبل ہونے تک اسے وہاں سے منتقل کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن رنگا نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اسے یعقوب مینشن سے نکلے بہت دن ہو چکے ہیں، وہاں کا نظام درہم بھرم ہو چکا ہوگا، لہٰذا اس کا جانا ضروری ہے۔ نواب صاحب نے جاتے جاتے دو الفاظ میں رنگا کو پیشکش کی کہ میرے الیکشن لڑنے کی صورت میں ان کی خواہش یہی ہوگی کہ میرا سارا خرچہ وہ خود برداشت کریں۔ رنگا نے مسکرا کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اور آپ کے پیسے میں کوئی فرق ہے بھلا؟ دیکھیں گے وقت آنے پر، ابھی تو میرا دل نہیں مانتا اس فیصلے کو، ہم گنڈے ہی صحیح پر سیاستدان نہیں ہیں۔ لیکن جب ناہید کو پتہ چلا کہ میں نے رنگا کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سیاست کا درمیانی راستہ نکالا ہے تو اس نے وہیں زمرد حویلی کے بستر پر بخار کے دوران ہی بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور اس وقت تک اناج کا ایک دانہ بھی منہ میں نہ رکھنے کی قسم کھا لی کہ جب تک اس کے بابا میری پیش کردہ منصوبے کی منظوری کا اعلان نہ کر دیں۔ آخرکار باپ کو اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ رنگا نے خود زنانے میں جا کر ناہید کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس روز سارنگا نے اپنی لاڈلی کو بہت عرصے بعد اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر اس کی قسم توڑ دی۔ ہم سب زمرد حویلی سے رخصت ہوئے تو حویلی کے سبھی مکین بہت دیر تک مرکزی گیٹ پر کھڑے ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہاتھ ہلاتے رہے، لیکن ان سب میں فضا شامل نہیں تھی۔ الوداع کہنے کے بعد میں نے اس کی ایک آخری جھلک زمرد حویلی کے اونچے برج کے ایک منڈیر کے پیچھے دیکھی تھی، وہ وہیں سے کھڑی ہمیں رخصت ہوتے دیکھتی رہی۔ اگلے چند روز بے حد مصروف گزرے۔ رنگا نے یعقوب مینشن پہنچتے ہی باقاعدہ اخبار والوں کو چائے کی دعوت پر بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس بار انتخابات میں کسی بھی پارٹی کا ساتھ دینے کے بجائے خود اپنا نمائندہ کھڑا کر رہا ہے اور وقت آنے پر اس نمائندے کے نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ رنگا نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ وہ کسی بڑی پارٹی سے ٹکٹ لینے کے بجائے اپنے امیدوار کو آزاد میدان میں لڑانے پر بھی غور کرے گا۔ رنگا کے اس اعلامیے کے ساتھ ہی زیر زمین اور سیاست کے ایوانوں میں تھرتھریلی سی مچ گئی اور دونوں جانب سے اس پر شدید دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ سارنگا کس قدر دور اندیش تھا۔ اگر وہ اڈے کی گدی چھوڑ کر یہ اعلان کرتا تو واقعی دونوں اطراف کے بڑے اس کی ہڈیاں تک چبا جاتے، لیکن رنگا نے اس اڈے اور اپنے زیر زمین سرکار کے بل پر یہ فیصلہ لیا تھا، لہٰذا رفتہ رفتہ سبھی خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہوتے گئے۔ لیکن رنگا اب ہر قدم نہایت پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے کاغذات جمع ہونے کے آخری وقت تک میرے نام کا اعلان نہیں کیا اور سب سے پہلے اپنے چار اطراف کے قلعے مضبوطی سے گاڑنے کے بعد آخری تاریخ سے صرف ایک دن پہلے میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ایان احمد کے ہزاروں پوسٹر چھپ کر آ گئے اور علاقے کی ہر دور و دیوار پر میرا نام چپسا ہوتا چلا گیا۔ اس تمام عمل کے دوران میرے سب سے تیز اور پرجوش ورکر علاقے کے وہی نوجوان ثابت ہوئے جن کو کبھی ہم نے ہفتہ خوری کے خلاف اکٹھا کیا تھا۔ منشی بالے اور راجہ کی سربراہی میں ہمارے علاقے کے سینکڑوں نوجوان صبح شام میرے حق میں لوگوں کی رائے بدلنے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ وہ جنہیں لوگ لوفر، آوارہ، نکارہ اور نکما کہہ کر سدا دھتکارتے آتے تھے، آج اپنے جیسے ایک لوفر اور آوارہ کے لیے اپنا تن من لگا کر اپنے دن رات ایک کیے دے رہے تھے۔ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہلچل مچاتی ہوگی کہ یہ انہی جیسے ایک آوارہ کی شناخت کی بازی ہے اور وہ سب یہ بازی اپنی بازی سمجھ کر کھیل رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا پر یہ ثابت کرنے کا آخری موقع تھا کہ وہ نکارہ نہیں ہیں، اگر انہیں موقع دیا جائے کہ وہ بھی زمانہ جیت کر دکھا سکتے ہیں۔ میری فرمائش پر رنگا نے خصوصی طور پر انہی سب کے لیے روزانہ اور ہفتہ وار خصوصی معاوضے کا بندوبست بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں گھر والوں کے طعنوں اور اعتراضات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان میں سے خود کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب نوجوان ہیں جو ہر گھر میں کہیں کسی عضو معطل کی طرح بکھرے پڑے رہتے ہیں۔ ان کے لیے کبھی کوئی خاص برتاؤ نہیں ہوتا، ان کو کبھی اپنا کمرہ میسر نہیں آتا، کبھی کوئی خصوصی تقریب منعقد نہیں کی جاتی، ان کی فرمائش پر کبھی گھر میں کچھ خاص پکوان تک نہیں پکایا جاتا۔ ہر بار کسی چھوٹے یا بڑے بھائی یا کسی چچا زاد یا پھر دور پار کے رشتہ دار کی کامیابی پر انہیں طنز تانوں اور جلی کٹی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنی مرضی سے کسی کی مدد کرنے کا حق تک نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کا شمار گھر میں سب سے ناقص العقل قسم کی مخلوق میں کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ گھر میں چار پیسے لا کر دیں گے تو کم از کم انہیں راتوں کو آوارہ گردی کے طعنے تو نہیں ملیں گے۔ گھر میں یہ پیسے نہ بھی دیں تو کچھ دن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے۔ وہ سب اب میرے ساتھی تھے اور میں ان سب کا ایان بھائی تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میرا پہلا جلسہ ہونا تھا۔ مقام وہی تھا جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی، کیفے فراق کے سامنے والی سڑک اور بابو کالونی۔
इस रोज सुबह से ही आसमान पर घने स्याह बादलों और हल्की बदलियों के दरमियान एक दूसरे को छूने की शर्त बन चुकी थी और दोपहर तक इन सब ने मिलकर आसमान को पूरी तरह ढक लिया। मैं जब कैफे फिराक के सामने पहुंचा तो बारिश की बूंदें मोटी और तेज तर हो चुकी थी। मूसा ने बरसात के पेश नज़र खदशा जाहिर किया कि शायद लोग ज़्यादा तादाद में जमा ना हो पाएं, लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा को बाहर फुटपाथ पर कोई मेज़ रखने का इशारा किया जिस पर खड़े होकर मैं अपने लोगों से बात कर सकता, तब तक छतरियों का एक अंबार हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुका था। मिर्ज़ा जल्दी से वहीं मेज़ पर उठा लाया जिसके गिर्द हम दोस्तों ने बचपन से लेकर अब तक जाने कितने और अनगिनत लम्हे हंसते मुस्कुराते गुजार दिए थे। मैं मेज़ पर खड़ा हुआ तो मुशी, बाले और राजा ने इसे मजबूती से थाम रखा था। आज भी मेरे साथ मेरे वही पुराने सहारे जुड़े हुए थे। बारिश की बौछार ने मुझे पल भर में नहला सा दिया, लेकिन बाबू कॉलोनी, सादात मोहल्ले और आसपास से जवान बूढ़े बच्चे निकले चले आ रहे थे। मेरी फोर्स के नौजवान एक जानिब जमा थे और सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ स्याह छतरियां बिछी नजर आ रही थी। चचा फिराक ने सर्दी के पेश नज़र चाय का खुसूसी इंतज़ाम भी कर रखा था। राजा ने इनसे अदायगी का पूछा तो वो रो पड़े कि अदायगी करनी है तो पहले इन 470 रुपयों की करो जो अब तक उनका उधार है। बोलो, कर पाओगे अदा? राजा लाजवाब हो गया। वाकई हम सारी उम्र भी कमा कर चचा फिराक की मोहब्बत का उधार नहीं चुका सकते थे। मेरे सामने इन चेहरों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा था जिन्हें मैं बचपन से अपने इर्द गिर्द देखता आया था। इनमें से बहुत से ऐसे थे जो मुझे अपनी गोद में खिला चुके थे। वो अपने कांधों पर मुझे बिठाकर कैफे फिराक से वापस मेरे घर तक छोड़कर आया करते थे। आज वो सब यहाँ जमा होकर ये सुनने आए थे कि इनका अन्नू इनसे क्या कहना चाहता है। मैं जानता था कि अब्बा नहीं आएंगे, ना ही वो रेहान को मेरे जलसे में आने की इजाज़त देंगे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरी नज़रें इन दोनों को ढूंढ रही थी। तकरीर के लिए खड़े होते ही मेरे लफ्ज़ खोने लगे। जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया था, इनके सामने भला तकरीर कैसी? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को मुजतमा किया। मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने कोई तकरीर करने नहीं आया, ना ही मैं नए वादों और उम्मीदों का कोई पुराना जाल लेकर आया हूँ। मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ और जो था वो भी आपसे कभी छुपा नहीं रहा। मैं कोई लीडर, सियासतदान या इनकलाबी भी नहीं हूँ कि अगले चंद माह में इस सड़क, इस मोहल्ले और इस इलाके की हर बुराई किसी इनकलाब के ज़रिए ख़त्म करने का दावा कर सकूं। मैं तो बस अयान हूँ, वही पुराना अन्नू जिसने यहाँ के बुज़ुर्गों की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, वही नालायक अयान जिसकी शरारतों पर आप में से कईयों ने इसके कान भी खींचे हैं, जिसकी हरकतों से तंग आकर खुद इसके अब्बा ने इसे घर बदल कर डाला। हाँ, मैं वही अयान हूँ और मैं यहाँ आज आपके सामने सिर्फ एक अहद करने आया हूँ कि मैं मुंतखब होकर भी हमेशा यही आपके साथ रहूँगा। कोई महल मुझे मेरे झोंपड़े से दूर नहीं कर सकेगा। मैं चुटकी बजाते ही तो महंगाई शायद दूर ना कर सकूं, लेकिन राशन की लाइन में आखिर में आप मुझे भी कतार में खड़ा देखेंगे। घी, आटा, चीनी महंगी होंगी तो मैं भी आप लोगों के साथ सड़क पर एहतजाज के लिए निकलूंगा। जब आपके घर अंधेरा होगा तो मैं भी इसी लोड शेडिंग में अपने आंगन में मच्छरों का सामना करूंगा। बारिश का पानी आपके कच्चे घरों में दाखिल होगा तो मैं भी क्वार्टर में सूखा नहीं बैठ सकूंगा। जिस बस स्टॉप पर आप घंटों सरकारी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करेंगे, मैं भी इसी टूटे शेड के नीचे खड़ा रहूंगा और वही बस मुझे मेरे दफ्तर पहुंचाया करेगी और हम इस तरह साथ रहकर अपनी बात ऊपर की सरकार तक पहुंचाएंगे। याद रखें, मुझे ये सोचकर वोट हरगिज ना डालिएगा कि मैं रातों रात इस इलाके की तकदीर बदल दूंगा। हाँ, इस एतमाद के साथ ज़रूर डालिएगा कि तदबीर करने वालों में से कल आपका अपना भी एक होगा जो हमेशा आपके साथ और आपके अंदर मौजूद रहेगा। मैं बात ख़त्म करके खामोशी से नीचे उतर आया। कुछ देर तक चारों तरफ एक सन्नाटा छाया रहा और फिर सबसे पहले मिर्ज़ा के हाथ आपस में टकराए और फिर चंद लम्हों में तालियों, नारों और सीटियों का ऐसा शोर उठा कि आसपास से गुजरती ट्रैफिक रुक गई। राजा, बाला और मुशी तीनों मुझे खींचते हुए कैफे फिराक के हॉल में ले गए। यार अन्नू, तूने ये बातें कहाँ से सीखी? क्या तेरा रंगा उस्ताद वहाँ अड्डे पर ये तालीम भी देता है? मैं मुस्कुराया। नहीं, ये बातें खुद हमें सिखा जाता है। अलबत्ता मुझे ये तालीम एक दोस्त से मिली है, एक ऐसा दोस्त जो खुद कुछ सीखने की चाह में मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मेरे जहन में फ़िज़ा की कोमल छबी लहराई। वाकई ये लफ्ज़ और ये सोच इसकी चंद रोज़ा रफ़ाकत की देन थे। शाम को मैं रीगल चौक और रेलवे स्टेशन पर 2 मज़ीद जलसे करने के बाद याकूब मेंशन वापस पहुँचा तो रंगा अहाते में ही दीगर उस्तादों के साथ मौजूद था। मुझे देखकर वो सब मुस्कुराए। रंगा ने मुझे अपने करीब बिठा लिया। आ गया मेरा सूरमा, पहले दिन ही झंडे गाड़ के। सुना है बाबू कॉलोनी में बड़ा ज़बरदस्त बोला है तू।
تیرے مخالفوں کی نیندیں تو پہلے دن سے ہی حرام ہونے لگی ہیں۔ آیا تھا علاقے کا پرانا ایم پی اے کچھ دیر پہلے یہاں نوٹوں کا بریف کیس لے کر۔ میں نے حیرت سے رنگا کو دیکھا۔ نوٹ لے کر؟ لیکن نوٹ کس لیے؟ تجھے اپنے حق میں بٹھانے کے لیے اور تیری حمایت کا رخ اپنی طرف موڑنے کے وعدے کے لیے۔ میں اب بھی الجھا ہوا تھا، لیکن ملک صاحب تو پچھلے کئی الیکشن وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں۔ میری حمایت تو بس علاقے کے 150 بے روزگار نوجوان ہی کر رہے ہیں، جنہیں سارا علاقہ لوفر کے نام سے پکارتا ہے۔ پھر مجھ سے خوف زدہ ہونے کی وجہ؟ رنگا نے مسکرا کر موسیٰ کی جانب دیکھا۔ دیکھ لیا موسیٰ، یہ تیرا لاڈلا شاگرد بھی ابھی تک تیری طرح ہی نادان ہے۔ تو دیکھ لینا آگے چل کر یہی 150 کئی ہزار کے لشکر میں تبدیل نہ ہوئے تو میرا نام بھی رنگا نہیں۔ اپنے ملک کی عوام کو بس ایک امید کا ہی تو سہارا رہتا ہے، اور آج تو نے وہ امید ان کے دلوں میں جگا دی ہے۔ اب بہت دھیان سے رہیو، تیرے دوستوں کے ساتھ ساتھ تیرے دشمنوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جائے گی۔ اور پھر اگلے چند ہفتوں میں رنگا کی بات سچ ثابت ہوتی گئی۔ میرے جلسوں کا ہجوم بڑھنے لگا اور مخالفوں کی جانب سے مجھ پر مختلف الزامات کی بوچھاڑ بھی شروع ہو گئی۔ کسی نے مجھے مافیا کا ایجنٹ قرار دیا تو کسی نے اسے رنگا استاد کی جانب سے اپنے بھاؤ بڑھانے کا گر بتایا۔ بوڑھے گرد آسمان پر ایکا کرنے کے لیے جمع ہونے لگے تھے اور مختلف اتحاد بننے اور ٹوٹنے لگے۔ سارنگا کو مختلف بڑی پارٹیوں کی جانب سے اپنے رنگ زدہ اور پرانے آزمائے ہوئے دھڑوں کے ساتھ انضمام کی پیشکش ہونے لگی۔ بڑے بڑے پارسا اور برائے نام اصولی سیاست کرنے والے اپنا ظاہری چولہ اتار کر میدان میں مختلف تراغیب کے ساتھ کود پڑے۔ کچھ بڑے شرفا نے پولیس اور قانون کی دھمکیاں بھی دیں اور کچھ چھپے ہوئے گنڈوں نے مصلحت کے انداز میں میری جان کو خطرہ ظاہر کرنے کا ڈھونگ بھی کیا۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر رنگا میری پشت پر نہ ہوتا تو شاید میں پہلے قدم پر ہی یا تو کسی ہسپتال میں گھائل یا پھر کسی حوالات میں مرغی یا بکری چوری کے الزام میں پڑا 6 ماہ کی کاٹ رہا ہوتا۔ سارنگا نے موسیٰ کو کہہ کر انتخابی مہم کے دوران میری حفاظت کا غیر معمولی بندوبست بھی کروا دیا تھا۔ پولنگ میں اب کچھ روز ہی باقی رہ گئے تھے۔ نواب صاحب بھی درمیان میں 2 مرتبہ شہر کا چکر لگا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے پاشا صاحب نے فضا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اسے میری کامیابی کا شدت سے انتظار ہے اور وہ اب اس دن مجھ سے آ کر ملے گی جب میری جیت کا ڈنکا چاروں طرف بج رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی تبدیلیاں خون مانگتی ہیں اور ابھی میری کامیابی پر میرے کسی اپنے کے خون کا ٹیکا لگنا باقی تھا۔ شاید اس روز ہمیں ڈاک یارڈ کے ایریا میں جلسہ کرنا تھا۔ موسیٰ صبح سے انتظامات میں مصروف تھا۔ راجہ، مشی اور بالے نے اسٹیج کا انتظام سنبھال رکھا تھا اور باقی لڑکے پنڈال کے دیگر انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن جانے اس روز حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سپاہیوں کی تعداد نصف سے بھی کم تھی۔ حوالدار نے بتایا کہ نفری کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش تھا۔ اس روز ہجوم بھی معمول سے کچھ زیادہ تھا اور لڑکوں سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ میں اسٹیج پر چڑھا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے خاموش ہو جانے کی درخواست کی۔ ٹھیک اسی وقت فائر کی ایک آواز گونجی اور میرے دائیں جانب کھڑا ریگل چوک کا سلیم عرف سلو پلٹ کر پیچھے گرا۔ میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے شانے سے خون ابل ابل بہہ رہا تھا۔ فوراً ہی دوسرے فائر کی آواز آئی، لیکن تب تک میرے بائیں کھڑا موسیٰ مجھے زور سے دھکا دے کر گرا چکا تھا، مگر گرتے گرتے بھی میں نے موسیٰ کے سینے پر خون سے ابلتا فوارہ دیکھ لیا تھا۔ ایک افراتفری مچ گئی اور اڈے سے وابستہ لوگوں نے اگلے ہی لمحے اندھا دھند ہوائی فائرنگ شروع کر دی تاکہ حملہ آور ہمیں نہتھا سمجھ کر ہمیں مزید پیش رفت نہ کریں۔ گولی پرلی جانب کی کسی اونچی عمارت کی جانب سے چلی تھی اور لڑکے پل بھر میں ہی اس عمارت کی چھت پر پہنچ چکے تھے، لیکن وہاں انہیں سوائے 2 چلی ہوئی گولیوں کے خالی خول کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ چند لمحوں بعد ہی ہم موسیٰ اور سلو کو اپنی وین میں ڈالے قریبی ہسپتال کی جانب اڑے جا رہے تھے۔ موسیٰ کا سر میری گود میں تھا اور میرے کپڑے اس کے خون سے تربتر ہو چکے تھے۔ میں موسیٰ کی گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، ہوش کرو استاد۔ موسیٰ نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر بے ہوشی نے اسے بے سدھ کر دیا۔ سلو کا شانہ بھی بری طرح گھائل تھا، لیکن وہ ابھی ہوش میں تھا، لیکن اذیت کے مارے شدت سے آنکھیں میچے وین کے فرش پر راجہ کی گود میں سر ڈالے پڑا ہوا تھا۔ سارنگا کو کسی نے جلسہ گاہ سے ہی اطلاع کر دی تھی اور وہ تقریباً ہمارے ساتھ ہی اڈے کے سینکڑوں لوگوں سمیت ہسپتال کے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ ہسپتال میں ایک ساتھ اتنے ہجوم کو دیکھ کر ایک سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بمشکل ان سب کو ایمرجنسی کے باہر والے گھاس کے میدان میں رکنے کی التجائیں کر کے ہجوم کو اندر آنے سے روکا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار رنگا کی آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی۔ ہوش کر موسیٰ، اپنے استاد کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلنا۔
ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ ساتھ ہی چلیں گے ساجن۔ لیکن رنگا کی باتوں کا جواب دینے والا اور اس کے ہر حکم پر لبیک کہنے والا موسیٰ آج ہر سوال کے جواب میں خاموش تھا۔ سلو کو گھنٹے بھر بعد ایمرجنسی سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ اب کچھ بہتر تھا، لیکن موسیٰ کو جس آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اس کی سرخ بتی 5 گھنٹے سے زیادہ جلتی رہی اور ہم سب کسی سولی پر ٹنگے باہر راہداری میں خود اپنے ہی چہرے نوچتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ریحان بھی راجہ کے ساتھ ہامتا کامتا وہاں آ گیا، لیکن میری حالت کے پیش نظر وہ خاموش ہی رہا اور بس میرے شانے دبا کر اور گلے لگا کر تسلیاں ہی دیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے رشتوں کی کتنی گہری گھاٹ ان انجانوں کے ساتھ بن چکی تھی۔ رات گئے نواب صاحب اور پاشا بھی شدید پریشانی کے عالم میں راہداری میں نمودار ہوئے، لیکن موسیٰ ابھی تک آپریشن تھیٹر میں تھا۔ جانے اس کے اندر کیا حالت تھی، لیکن ہم سب یہاں پر باہر پل پل میں 100 بار جی مر رہے تھے۔ ہسپتال کے باہر جمع ہوتا علاقہ کے نوجوان کا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے اے سی پی بلال کو پریشانی کے عالم میں راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ ریگل چوک اور بابو کالونی کے آس پاس ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ شروع ہو چکا ہے۔ وہاں کے نوجوان شرانگیزی پر آمادہ ہیں اور باہر ہجوم بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی میرے ساتھ چل کر ان سے بات کرے، ورنہ آج سارا شہر جل جائے گا۔ گمسم بیٹھے سارنگا نے شاید اے ایس پی کی بات سنی ہی نہیں۔ مجبوراً میں دھیرے سے اٹھ کر بلال کے ساتھ باہر گھاس کے میدان میں جمع بپھرے ہجوم کے پاس پہنچا۔ ان سب نے مجھے دیکھ کر میرے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ایک جوشیلا لڑکا چیخ کر بولا، ہم سارے شہر کو آگ لگا دیں گے انو بھائی، آج کوئی پایا دار غدار نہیں بچے گا ہمارے ہاتھوں۔ وہ سب ایک ساتھ چیخنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سب کو چند لمحوں کے لیے خاموش کرایا۔ اس وقت موسیٰ بھائی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سلو کی جان اللہ نے بچا لی ہے، لیکن اس کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ وہ بھی بستر پر پڑا اس منزل کو پانے کا انتظار کر رہا ہے جس کے لیے اس نے اپنا سیروں خون بہایا ہے۔ دفتن ایک نوجوان آگے بڑھا اور اے ایس پی کی جانب اشارہ کر کے چلایا، اس پولیس آفیسر سے پوچھ ایان بھائی، یہ اس وقت کہاں تھا جب تم پر گولیاں چل رہی تھی؟ تب ساری علاقے کی پولیس کہاں غائب تھی؟ یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ ایک بار پھر شور مچ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، خدا کے لیے آپ سب ہوش میں آ جائیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم غصے میں اپنے حواس کھو کر ان کے منصوبے کے مطابق شہر میں ہنگاموں کے لیے نکل کھڑے ہوں، تاکہ ہمارے ورکر اور ووٹر پولنگ کا دن جیل یا ہسپتال میں گزاریں، اپنا یہ غصہ الیکشن والے دن کے لیے بچا کر رکھیں اور اسے دشمن کے خلاف اپنے ووٹ کی صورت میں نکالیں۔ ایک بار ہم جیت گئے تو پھر ان سب سے بھی نبٹ لیں گے۔ تب ہم اس پولیس سے بھی جواب مانگیں کہ جس دن ہم پر حملہ ہوا خاص اسی روز نفری کم کیوں ہوئی۔ ہم گولی چلانے والوں کو جواب دیں گے، لیکن اپنے ووٹ کی صورت میں۔ یہ صرف میری نہیں، رنگا استاد کی بھی خواہش ہے۔ آپ سب چاہیں تو یہی خاموشی سے دھرنا دیں، لیکن اس وقت بس دعا اور صرف دعا کریں، یہی میری آپ سب سے التجا ہے۔ میں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان سب نے سر جھکا دیا اور پھر ہجوم میں سے ایک بزرگ نے باہر نکل کر دعا کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ باقی سب نے اس کی تقلید کی اور پھر ہم سب کی دعائیں عرش سے ٹکرانے کے لیے آسمانوں کی جانب پرواز کرنے لگیں اور پھر نہ جانے کس کی دعا عرش پار کر گئی۔ اور جب میں دوبارہ راہداری میں پہنچا تو پاشا صاحب نے جلدی سے بڑھ کر میرے کان میں سرگوشی کی کہ ابھی ایک ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا ہے کہ موسیٰ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولی تھیں، لیکن ابھی اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ حالت بگڑ گئی تو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے کونے میں گمسم کھڑے سارنگا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ حرام خور ٹھیک تو ہو جائے گا نا ساجن؟ ایسا بے وفا تو کبھی نہ تھا۔ میں نے رنگا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، قدرت اتنی بے رحم نہیں ہو سکتی استاد۔ موسیٰ کو واپس لوٹنا ہوگا، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ دفتن رنگا نے زور سے جکڑ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور بچوں کی طرح ہڑک ہڑک کر رونے لگا۔ اپنی ساری زندگی اس نکمے نے میرا حکم مانتے مانتے جلا دی۔ میرے کہنے پر بلوے کیے، لوگوں کو اٹھایا، انہیں مارا پیٹا، کاٹ ڈالا، ہر آگ میں آنکھیں بند کر کے کودتا چلا گیا۔ پر آج میں کتنا بے بس ہوں کہ جب اسے میری ضرورت ہے تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس حرام خور کا تو خون بھی الگ نمبر کا ہے، میرا خون بھی اس کے کسی کام کا نہیں۔ اگر وہ اس طرح اوپر چلا گیا تو میں اوپر والے کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو تو کوئی جواب دینا بھی نہیں آتا۔ خدا نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ نیچے میری جانب بھی دیکھے گا اور میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ میں رنگا کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا۔ سارے زمانے کے لیے دہشت کی علامت سارنگا کو آج یوں معصوم بچے کی طرح روتے دیکھتا اور شاید کبھی یقین نہ کرتا، لیکن زندگی ایسی ہی انہونیوں کا نام ہے۔ کہیں پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں اور کہیں آنکھوں کا پانی بھی سوکھ کر پتھر بن جاتا ہے۔